اسیم منیر کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، اسیم منیر سے ہی دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے ٹرمپ پاکستان بہت ساری ڈیلز کر رہے ہیں، چائنا اپنے ہتھیار فری میں ٹیسٹ کروا رہا ہے یا ناظرین، پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے اور پاکستان کا صبر جواب دے گیا ہے۔ بھارت کی مسلسل شرارتیں، لائن آف کنٹرول پر چھیڑ چھاڑ اور فالس فلیگ آپریشن کے جواب میں پاکستان نے بھی اپنی جوابی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ پاکستان نے ابھی سے نہ صرف اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیے ہیں بلکہ اہداف پر سرخ نشان بھی لگا دیے ہیں۔ پلان تیار ہے اور پیغام صاف ہے کہ اگر بھارت نے حرکت کی تو جواب سوچ سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اطلاعات ہیں کہ اب کی بار آر یا پار کی تیاری کی جا چکی ہے۔ پاکستان کے ایٹمی میزائلوں نے بھارت کے ان علاقوں پر نشانہ لگا لیا ہے جہاں پر سٹرائک کی جا سکتی ہے۔ اس بار پاکستان نے ایسے سرپرائز کی تیاری کی ہے جسے دشمن انٹرسپٹ کرنا تو دور، ریڈار پر دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ یہ میزائل کسی بھی دفاعی نظام، چاہے وہ روس کا S-400 ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انڈیا کو اس میزائل کا اس وقت پتہ چلے گا جب یہ اپنے اہداف پر پہنچ کر تباہی مچا چکا ہوگا۔ یہ میزائل سمندر اور زمین دونوں مقامات سے داغا جا سکتا ہے۔ یہ ریڈار سے بچنے والی اسٹیل ٹیکنالوجی سے لیس اور ایٹمی اور روایتی دونوں وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جا سکتا ہے، پاکستان کا یہ نیا میزائل بھارت کے ان خوابوں کو توڑنے کے لیے کافی ہے جو وہ خطے پر اپنا تسلط جمانے کے لیے دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کا یہ نیا کروز میزائل کون سا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ مشرق وسطیٰ کا ذکر کرتے چلیں جہاں نیتن یاہو کی ہٹ درمی اور ڈٹائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ نیتن یاہو اب غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تل گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ کے باسیوں کو گھروں سے نکلنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ وہاں روزانہ کی بنیاد پر رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا کر معصوم جانوں کو خاک و خون میں نہلایا جا رہا ہے۔ دنیا میں امن قائم کرانے اور جنگیں رکوانے کے دعوے دار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی حماس کو تڑیاں لگانے اور دھمکیاں دینے میں مصروف ہیں۔ حالانکہ انہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی، لیکن طاقتور صہیونی لابی سے ٹکرانے اور انہیں ناراض کرنے کی ٹرمپ میں بھی ہمت نہیں ہے۔ دوسری طرف حماس نے ایک بار پھر دنیا کو بتا دیا کہ فلسطین کے مجاہدین کسی بھی حال میں ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہیں۔ حماس کے سرفروشوں نے تازہ کارروائی میں نہ صرف صہیونی فوج کا ایک ٹینک اڑا دیا بلکہ 5 سے 8 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے۔ حماس کی یہ تازہ کارروائی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی مزاحمت کی قوت اب بھی باقی ہے۔ ان تمام خبروں پر تفصیلی ڈسکشن کریں گے، آپ کھوجی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین، یہ بات تو طے ہے کہ جب تک اسرائیل میں نیتن یاہو برسر اقتدار ہیں، مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ طاقت کے نشے میں چور صہیونی وزیر اعظم اپنے ساتھ کسی کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حماس سے ہونے والے مذاکرات میں ان کا فرمائشی پروگرام ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہا۔ حماس ایک شرط پر آمادگی ظاہر کرتی ہے تو وہ ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہوئے نئی شرط لگا دیتے ہیں۔ دراصل وجہ یہی ہے کہ یہ نام نہاد جنگ انہیں سوٹ کرتی ہے۔ حالانکہ غزہ میں کوئی جنگ نہیں ہو رہی، کیونکہ جنگ برابر کے مقابلے کا نام ہے۔ وہاں تو ظالم اور مظلوم کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف جدید ہتھیاروں، طیاروں، ٹینکوں اور ٹیکنالوجی سے لیس اسرائیلی فوج ہے تو دوسری طرف بے سر و سامانی کے عالم میں مزاحمت کو جاری رکھنے والے مٹھی بھر حماس کے سرفروش ہیں۔ اب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے نیا فرمان جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے غزہ شہر کے باشندوں کو سخت الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ فوری طور پر علاقے سے نکل جائیں، کیونکہ اسرائیلی فوج نے فلسطینی علاقے پر اپنی زمینی اور فضائی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ نیتن یاہو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ ہم نے 2 دن میں 50 دہشت گرد ٹاورز کو تباہ کیا اور یہ صرف ابتدائی مرحلہ ہے۔ غزہ شہر میں زمینی کارروائی کو مزید شدت دی جائے گی۔ میں مقامی لوگوں کو صاف صاف کہتا ہوں، آپ کو وارننگ دی جا چکی ہے، ابھی نکلیں۔ اب نیتن یاہو سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ اگر پچھلے 2 دنوں میں اسرائیلی فوج نے حماس کے 50 ٹاورز کو تباہ کیا تو پچھلے 2 سال سے ان کی فوج کیا جھک مار رہی تھی۔ اسرائیلی فوج نے حماس کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے تمام یرغمالیوں کو آزاد نہ کیا اور ہتھیار نہ ڈالے تو یہ علاقہ مکمل تباہی کے دہانے پر ہے۔ ان کی یہ گیدڑ ببکیاں سرفروشوں کے حوصلے اور جذبے کو پست کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ حماس نے تازہ ترین کارروائی میں شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں اسرائیلی فوج کے ایک ٹینک کو نشانہ بنایا۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ حماس کے حملے میں ٹینک میں موجود سارا عملہ ہلاک ہو گیا۔ دوستو، صہیونی فوج کو حماس کا اتنا خوف ہے کہ 2 سال بعد بھی وہ گاڑیوں میں غزہ کی گلیوں میں نکلنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ وہ پیٹرولنگ کے لیے بختر بند گاڑی یا پھر ٹینکوں کا استعمال کرتے ہیں۔
اسرائیلی میڈیا نے بھی حماس کی اس کارروائی کی تصدیق تو کی ہے، لیکن انہوں نے صرف 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ گزشتہ روز مقبوضہ بیت المقدس میں بھی فائرنگ کے واقعے میں 6 اسرائیلی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ ناظرین، پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کی صفائی مہم زوروں پر ہے۔ سرحد پار بھی انتہائی مؤثر سرجیکل سٹرائکس کی جا رہی ہیں۔ نہ صرف افغانستان میں گھس کر پاکستان کے دشمنوں کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے، بلکہ ایران میں بھی ایک کمانڈر کو ٹھوکا جا چکا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان آرمی ایویشن اور پاکستان ایئر فورس نے مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ افغانستان کی سرحد کے قریب مختلف صوبوں میں ٹی ٹی پی، BLA اور ISKP یعنی داعش کے اڈوں کو بھی نشان زدہ کر لیا ہے۔ ریاست پاکستان نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کسی صورت ہچکچاہٹ نہیں دکھائی جائے گی، بلکہ ان دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے گا۔ یہ بات اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ وانگ زی کی موجودگی میں کابل میں افغان حکومت پر بھی واضح کر دی تھی۔ اطلاعات ہیں کہ ایران کے اندر BLA کا ایک بڑا کمانڈر بھی نامعلوم افراد کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ابھی تک اس سے متعلق حکومتی یا ریاستی سطح پر کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے، اس لیے اس کمانڈر کا نام اور عہدہ ابھی ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ اب ذکر کرتے ہیں تازہ کارروائی کی جو جنوبی وزیرستان میں کی گئی ہے۔ اس میں کوڈ کاپٹر ڈرونز کے ذریعے منرا میں ایک فیلڈ گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری کارروائی میں 3 دہشت گرد زخمی ہوئے، جن میں سے 2 ہلاک ہو گئے۔ ان مرنے والوں میں ایک افغان شہری تھا۔ مٹک قلعہ کے قریب تیسرا ڈرون حملہ ہوا، جس میں دہشت گردوں کی ایک اور گاڑی نشانہ بنی۔ جب دہشت گرد گاڑی چھوڑ کر بھاگنے لگے تو ان پر راکٹ حملہ کیا گیا اور پھر مختصر فائرنگ کے تبادلے کے بعد ان کی گاڑی جل کر تباہ ہو گئی۔ اس دوران اہم دہشت گرد کمانڈر شدید زخمی ہوا۔ اس کا نام فتح بتایا جا رہا ہے، جو انڈین را کا بڑا اثاثہ سمجھا جاتا تھا۔ ان 3 آپریشنز میں مجموعی طور پر 3 اہم کمانڈرز واصل جہنم اور 5 زخمی ہوئے۔ یہ بھارت اور اس کے اعلیٰ کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان پوری طرح تیار ہے۔ اور اب ذکر کرتے ہیں بھارت کے لیے تباہی کا پیغام لانے والے پاکستان کے نئی میزائل کی، جو روایتی اور نیوکلیئر دونوں قسم کے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بابر سیریز کا کروز میزائل ہے، جسے سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا ہے تاکہ دشمن کے ریڈار اور دفاعی نظام کو چکما دے سکے۔ اس میزائل کے بعد اب پاکستان کی بحریہ بھی ایٹمی قوت سے لیس ہو گئی ہے، یعنی اگر صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو پاکستان نیوی بھی بھارت پر ان میزائلوں کے ذریعے قہر ڈھا سکتی ہے۔ سمندر سے ان میزائلوں کو لانچ کرنے کے لیے پاک بحریہ کی ہنگور کلاس آبدوزیں استعمال ہوں گی۔ 4 آبدوزیں چین میں تیار ہوں گی اور 4 کے بعد ٹیکنالوجی ٹرانسفر پاکستان کو دے دی جائے گی تاکہ یہاں بھی بن سکیں۔ یہ آبدوزیں جدید ہیں اور 3 ہفتوں سے زیادہ سمندر کے اندر رہ سکتی ہیں۔ انہی پر بابر 3 کروز میزائل نصب ہوگا۔ اس میزائل کی خاص بات یہ ہے، اس کے اندر موجود سسٹم اسے GPS سے آزاد کر دیتے ہیں، یعنی اگر دشمن GPS کو کنٹرول بھی کر لے تو یہ میزائل اپنے فیڈ کیے گئے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی سٹیل ٹیکنالوجی یہ ہے کہ اس کا اوپری میٹیریل ریڈار سیکشن کراس نہیں ہونے دیتا اور یہ زمین کے ساتھ ساتھ پرواز کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان کی سیکنڈ سٹرائک صلاحیت ہے، کیونکہ یہ نہ صرف بری افواج کے پاس ہے بلکہ بحریہ کے پاس بھی ہے۔ اگر بھارت کبھی کوئی بڑی حماقت کرے گا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہنگور کلاس آبدوزوں میں نصب ہونے والے بابر کی رینج تقریباً 450 کلومیٹر ہے۔ اگر ان آبدوزوں کو دشمن کے قریب پہنچایا جائے تو تباہی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس وقت بھارت کے جو علاقے پاکستان کے ٹارگٹ پر ہیں ان میں ممبئی یعنی انڈین نیوی کا ہیڈ کوارٹر، راجستھان، امرتسر، پٹھان کوٹ، ہریانہ، دلی، جودھ پور، بٹنڈا، گوالیار، وشاکھاپٹنم شامل ہیں۔ یہ سب اس وقت بابر 3 کے نشانے پر ہیں۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ بابر کروز میزائل نے بھارت کی اہم فوجی تنصیبات کو نشانے پر لے لیا ہے اور اس کا کوئی جواب بھارت کے پاس موجود نہیں ہے۔ بھارت نے اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ انڈین دفاعی تجزیہ کار مودی سرکار کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ سینگ پھنسانے سے گریز کرے، کیونکہ مارکہ حق کے دوران پاکستان نے صرف فتح 1 میزائل استعمال کیے تھے۔ ان میزائلوں نے ہی بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی تھی اور وہ گھبرا کر بھاگم بھاگ جنگ بندی کی درخواست کے لیے امریکہ کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ ابھی تو پاکستان نے بابر چلایا ہی نہیں تھا، بلکہ بابر کیا ایسا بہت سا مثالہ پاکستان کے پاس محفوظ ہے جو وقت اور ضرورت پڑنے پر ہی استعمال کیا جائے گا۔ ناظرین، بابر کروز میزائل کے منظر عام پر آنے کے بعد خطے میں طاقت کا توازن یکسر بدل گیا ہے۔
भारत जो अपनी सलामती के लिए रूस के S-400 जैसे जदीद तरीन दिफाई निज़ाम पर नाज करता था, उसे अब बखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक मुकम्मल गेम चेंजर है। ज़मीन और समंदर दोनों से दागे जाने की सलाहियत, स्टील टेक्नोलॉजी, GPS से आज़ादी, ये सब मिलकर पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक सलाहियत को बढ़ा देते हैं। अगर कभी भारत बड़ी हमाकत करे और जारियत का आगाज़ करे तो पाकिस्तान के पास न सिर्फ फौरी और भरपूर जवाब देने की सलाहियत मौजूद है, बल्कि समंदर के अंदर मौजूद आबदोज़ों से ऐसा वार किया जा सकता है जो भारत के किसी भी बड़े शहर या फौजी तंसीबात को लम्हों में मट्टी का ढेर बना दे। ये वो पहलू है जो भारत के लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक है, क्योंकि उसे रोकने का इंडिया के पास कोई निज़ाम नहीं है। बाबर क्रूज मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जो तारीख़ में याद रखा जाएगा।